بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم آج کی خبریں اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو شہر اقتدار کی خبر دے دوں، مکمل طور پہ سیل ہے اسلام آباد۔ موٹر سائیکل سوار بھی کسی جگہ سے بھی گھسنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور یہ سارا پی ٹی آئی کا فیئر تھا، کیونکہ آج پروٹیسٹ کے لیے آنا تھا پی ٹی آئی نے۔ ویسے تو بہت ہم نے گیدڑ بھبکیاں اور حکومتی وزراء کی باتیں سنی کہ آئیں گے تو ڈنڈوں سے نپٹیں گے، ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جو شہر کو جس طرح سے سیل کیا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو فیئر تھا کہ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ احتجاج تو مؤخر ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں آج ملاقات ڈاکٹر کی عمران خان صاحب سے کرواتے ہیں یا نہیں، لیکن میڈیا پر ایک سوشل میڈیا پر ایک زلفی بخاری صاحب کی جو ویڈیو ہے، آڈیو، وہ ایک چل رہی ہے، جس میں وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خانہ چکزئی نے بھی پارٹی قیادت سے یہ کہا تھا کہ آپ ملاقات کو مؤخر کر دیں، اور پھر وفاقی حکومت نے بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ مل لیں گے عمران خان کو، جو ڈاکٹرز ہیں وہ مل لیں گے، تو پھر اس لیے اس احتجاج کو ختم کیا گیا۔ اب جو سیکیورٹی بندوبست ہیں، دو تین باتیں اہم ہیں۔ ایک تو آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے سینیٹرز ایک دو ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور بس اب یہ ترمیم جو ہے یہ ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جن میں ہمارے اپنے دوست شامل ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو گفتگو ہے، مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے، مجھے نہیں پتا وہ جھوٹ ہے، ظاہر ہے ان کی ایکسیس زیادہ ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے، یہ موقع فوکس کرنے کا تھا کہ عمران کا کیا میسج ہے۔ یہ موقع اس بات پر فوکس کرنے کا تھا کہ کس طریقے سے آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے لوگوں پر، اور جو لوگوں کو ہمت دی جائے، ورکرز کو کہا جائے کہ وہ جو اپنے اپنے لیجسلیٹرز ہیں، اپنے جو اراکین ہیں ان کے حلقوں کے، ان کے گھروں میں جائیں اور ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ان ترامیم کے حق میں ووٹ نہ دیں، اور انہیں بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، آپ اگلی دفعہ ہماری طرف نہ آئیں۔ لیکن یہاں پر الٹی بات شروع ہو گئی ہے۔ جو سپیس یا جو ٹائم یا جو گفتگو ہونی چاہیے تھی نون لیگ کی انلیگل ایکٹیویٹیز پر، جو بلاول بھٹو جو غیر قانونی حرکات کر رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اٹھا کے، ان کے رشتہ داروں کو وہ ایکسپوز کیا جاتا، اس کی بجائے اور پی ٹی آئی کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان پر ہی گفتگو شروع کر دی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب وہ کوئی یہ بندہ بیان کرتا ہے کہ اتنے سینیٹر بک گئے، یہ ہو گیا۔ کہاں سے آئی آپ کو خبر؟ یہ خبر تو ایجنسیوں کے پاس ہوتی ہے کہ اتنے سینیٹر بک گئے، اتنے ایم این اے آ گئے۔ میرے اور آپ کے پاس، میرے اور آپ سے کتنا ایم این ایز کا اثر ہے؟ یعنی ہمارے ساتھ رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی، نہ ٹیلی فون پر کوئی بندہ بات کرتا۔ تو یہ پہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ کس نے بتایا آپ کو کہ فلاں نے اتنے پیسے لے لیے، فلاں نے اتنے پیسے لے لیے، فلاں بک گیا اور اس نے یہ کہہ دیا، اور اب وہ میں بتا رہا ہوں؟ یہ نہیں کریں یار، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں۔ لوگ بہت اب ذہین سمجھدار ہیں، وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حکومتی دباؤ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پریشر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پیسوں کی بھی آفر ہو رہی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سم ٹائمز کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن اصل تو پتہ تب چلے گا نا جب ہال میں آپ ووٹ ڈالنے آئیں گے، تو پھر کون کس کو ووٹ ڈالتا ہے۔ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی تو خورشید چیمہ کو یہ اٹھا کے لے گئے تھے اور یہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ ووٹ بے نظیر کے خلاف دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اسمبلی میں ہال میں آئے، وہ دوڑ کے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو سائٹ تھی وہاں پر وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں وہ پی ٹی آئی سے غداری نہیں کریں گے۔ یہاں پر میں داد دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کیا کچھ نہیں پھیلایا اس حکومت کے حامی صحافیوں نے۔ مولانا یہ ہو گیا، مسودہ بن گیا، بہت بڑی بات ہو گئی، اور مولانا اور پیپلز پارٹی مل گئے۔ کیا کہا مولانا نے کہ اس آئین پر ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط ہیں، میرے والد صاحب کے دستخط ہیں، عبدالولی خان کے دستخط ہیں، غوث بخش بزنجو کے دستخط ہیں، اور میں اس آئین کا حلیہ نہیں بگڑنے دوں گا، اور اگر کسی نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی تو میں لڑوں گا، میں چوک میں آؤں گا، اور پھر ہم آئیں گے اور ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو گھسیٹ کر باہر لائیں گے اگر کسی نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بتائیے اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، میں
ان صحافیوں میں سے ہوں جو مولانا پر بہت ہم تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت مولانا نے جو سٹینڈ لیا ہے، مولانا جو بات کر رہے ہیں، تعریف کے مستحق ہے مولانا۔ انسان کی جو عزت ہے وہ اس کے کاموں سے ہوتی ہے، اس کی شکل یا اس کی ذات یا اس کی حیثیت سے نہیں ہوتی۔ مولانا پر جب ہم تنقید کرتے تھے تو میں اس لیے کرتا تھا کہ وہ پی ٹی ایم کے ساتھ تھے، وہ اس امریکی ٹولے کے ساتھ تھے جنہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہاں سے ریموو کیا، اور پھر اس کے بعد جھوٹ کی گفتگو کر کے لوگوں کو صرف ٹی وی اسکرینوں پر بتایا کہ بے روزگاری ختم ہو گئی اور تمہارے پاس دودھ اور شہد کی نہریں چلنے والی ہیں۔ لیکن آج مولانا وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہے، آئین پاکستان کی رکھوالی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو بہت آفر ہوگی، اگر پی ٹی آئی کے ایک سینیٹرز کو 50 کروڑ آفر ہے تو مولانا کو تو پتہ نہیں کتنی آفر ہوگی۔ لیکن آج تک، ابھی تک جس ہمت بہادری سے مولانا اور اس کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، حمداللہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ آئین میں ترمیم اس طرح سے نہیں ہونے دیں گے کہ جس میں آپ ایک 200 مقدمات کے لیے ایک آئینی عدالت بنا کے قاضی فائز عیسیٰ کو مسلط کریں، پرسن سپیسیفک چیزیں کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کامران مرزا صاحب نے کہا کہ آپ آئینی بینچ بنائیں اور اس کو 4-5 سال دیکھیں، اگر اس سے مقاصد آپ کے حل نہیں ہو رہے تو پھر ہم آئینی عدالت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ آئینی ترامیم منظور ہو سکیں گی، حکومت بھلے جتنی مرضی کوشش کر رہی ہو، لیکن یہ خبریں اس طرح کی پھیلا کے مایوسی پیدا کرنا، آج یہ ہو جائے گا، وہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر آ گیا، یہ آپ کو وارن نہیں کر رہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کوئی خبردار نہیں کر رہے، آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ کیوں کر رہے ہیں اس کا آپ جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتا کیونکہ میں دلوں کے حال نہیں جانتا۔ اب دوسری سٹوری پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ اسلام آباد میں کوئی بندہ گھس نہیں سکتا، آج بات یہ ہے کہ جو انڈین جرنلسٹ آئے ہیں، 15 جرنلسٹ آئے ہیں، اور وہ ان کا ویزا اسلام آباد کا تھا، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے، نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ رؤوف حسن نے انڈین جو صحافی ہیں ان سے بات کی تو غداری کا پرچہ چل گیا اور کہا کہ یہ غدار ہیں، وطن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ برکھا دت کے ساتھ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہیں جاتی عمرہ میں، اپنے وزیر اعلیٰ انیکسی میں بیٹھے ہیں اور لاہور میں، اور وہ پاکستان کی فوج پہ تنقید کر رہے ہیں، کارگل پر تنقید کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تھا، میری خواہش تھی کہ مودی یہاں پر آتا، اور وہ یہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بھارت کے ساتھ لمحہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا وادی کا سٹیٹس آپ پرانا بحال نہیں کرتے، ہم مودی حکومت سے نہیں کریں گے بات چیت، اور وہ کسی شرط کے بغیر ہی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی وش کہ مودی یہاں پر آئے اور میری اس سے بات چیت ہو اور میں اس سے ملوں۔ اور پھر دوسری سوال یہ ہے کہ لاہور کا تو ویزا تھا ہی نہیں، تو یہ کیسے لاہور کیسے پہنچ گئے، یہ برکھا دت کیسے پہنچ گئی وہاں پر؟ اور پھر انڈین جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس ہوٹل کے باہر گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہیں انہوں نے ٹروپس لگا لیے ہیں یہاں پر۔ تو کیا آپ نے یہ آپ اپنے ملک کو امیج دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر گنوں کے سائے کے نیچے ہم نے زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کیا ہوا ہے۔ بڑا ایک عجیب ساری صورتحال ہے، اور ابھی تک اطلاع نہیں آئی کہ خان صاحب سے کسی سے ملاقات کروائی ہے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کمپرومائزڈ ہے لیڈرشپ ساری، مان لی یہ بات، لیکن مجھے تو فوکس کرنا ہے نا خان کے لیے، جو خان کے ساتھی ہیں جو ان کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ جب سمیع ابراہیم کی کیا اوقات ہے یار، اور کسی اور کی کیا اوقات ہے؟ یہ بات عمران خان کی ہے اور اس کے نظریے کی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی ہے، تبدیلی کی ہے، جس میں آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے سب لوگ چھوٹے چھوٹے جو جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ جج بن کے تو دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ بڑا مجھے افسوس اور دکھ ہے اس بات کا، لیکن خان یہ کہہ چکے ہیں کہ راستے میں بڑی مشکلیں آئیں گی، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جو آپ کو بھی بیچیں گے، اپنے آپ کو بھی بیچیں گے، لیکن فوکس رکھیں اپنی منزل کی طرف۔ 17 کو جیسے ہی یہ ایس سی او ختم ہو، پہنچنا ہے اسلام آباد، پہنچنا ہے، ان آئینی ترامیم کو روکنا ہے، اپنے حلقے کے ایم این ایز اور سینیٹرز اپنے علاقے کے ان کو ان کے گھروں میں جا کے دباؤ ڈالنا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ اور یہاں پر میں پھر دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے دھونس دھاندلی کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی، اس آئین کا حلیہ بگاڑا، تو ہم لے کے آئیں گے ایوانوں سے اقتدار کے، ہم لے کے آئیں گے گھسیٹ کر حکمرانوں کو، اور ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔